اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوال جواب کی محفل میں ناظرین اب تمام کا استقبال ہے۔ آج کے محفل کا بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ کہ شیخ بیمار آدمی کے روزے کا کیا حکم ہے، وہ کب رکھے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کی کئی ویڈیوز میں ہم نے اس بات کی صراحت کی تھی کہ اسلام نے اپنے فرائض کو جب اپنے ماننے والوں پر لاگو کیا تو اس کے حالات اور اس کی جسمانی کیفیت وغیرہ کے اعتبار سے ڈھیل دی یا رخصت دی یا کہیں اس کو بدل میں کوئی دوسری چیز دی۔ اب یہاں پر ہم جس ٹاپک پر یا جس عنوان کے تحت بات کر رہے ہیں وہ ہے ایک بیمار کا روزہ۔ بیماری دو طرح کی ہے، ایک بیماری ہے جو وقتی طور پر کسی کو ہوتی ہے، 2 دن 4 دن 5 دن کی، اور ایک بیماری ہے جو بندے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اب اس کی قبر تک اس کے ساتھ میں رہنے والی ہے۔ کچھ بیماریاں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، بندے کو علاج کر کر اپنی صحت کو بحال رکھنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس بیمار کی جو وقتی طور پر بیمار ہے اور جو ایک لمبی بیماری کا شکار ہے، اس کے بارے میں ہم اپنی ایک الگ سے ویڈیو بعد میں بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو جو وقتی بیمار ہے اس بندے کو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے اس روزہ رکھنے سے اس کے اوپر تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی اور اس کو نقصان پہنچے گا۔ اگر اس روزے سے اس کو مشقت ہو رہی ہے یا اس کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہے، یا روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھنے کے امکانات ہیں، یا روزہ رکھنے سے اس کے اچھے ہونے کا مسئلہ کٹھائی میں پڑ جائے گا، تو ان تمام صورتوں میں اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا، کیونکہ اسلام نے اس کو اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، اس کو قبول کرے، خواہ اپنے آپ کو تکلیف میں اور تکلف میں نہ ڈالے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو ایسی حالت میں لے جائے جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو جائے، اور لوگ کہیں کہ بھئی روزہ رکھ کر یہ مرا ہے، یعنی اس کا بل روزے کے نام پر پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت پہ مت ڈالو۔ لہٰذا جس بیمار کو روزہ رکھنے کی صورت میں مشقت بھی ہو رہی ہے، نقصان بھی پہنچنے والا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اب دوسرا بندہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو تھوڑی تکلیف تو ہوگی لیکن نقصان کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، تو ایسا تو ایک صحت مند آدمی کے ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے روزہ رکھنے میں تھوڑی بہت تو، لیکن نقصان نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی وہ بندہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کے بجائے وہ کیا کرے، اپنے روزے کو پوسٹ پون کر دے، اللہ نے اجازت رکھی ہے۔ اب ایک بندہ ہے کہ روزہ رکھنے سے، بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوائیں بھی ایسی ہے کہ سحری اور افطار میں اس کو سیٹ کیا جا سکتا ہے، ٹائمنگ ایسا رکھا کہ ایک دوا سحری میں لیا، ایک افطار کے فوراً بعد لیا، پھر ایک رات میں سونے کے وقت میں لیا، اس طرح سے وہ اگر ارینج کر سکتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو نہ تکلیف ہو رہی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے نہ اس کو مشقت ہے، تو ایسا بندہ پھر روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی بندے نے ہمت کر کر روزہ رکھ لیا، جی روزہ رکھنے کے بعد اس کو تکلیف ہونے لگی، پریشان ہونے لگا یا کمزوری ہونے لگی، تو اس کو جس جگہ جس وقت میں تکلیف شروع ہو جائے اس وقت میں فوراً وہ روزہ توڑ دے گا، کچھ کھا پی لے گا، اپنے آپ میں اس کو انرجی ملے اس طرح کا کوئی بندوبست کرے گا۔ وہ چلو اب روزہ رکھ ہی لیا ہو، اس کو مکمل کرنا یہ نہیں، بلکہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے جس وقت میں بھی اس کو تکلیف ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہماری آج کی اس ویڈیو کا خلاصہ یہ کہ بیمار آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اجازت دی ہے کہ وہ روزے کی قضا
رمضان کے بعد میں کر سکتا ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو ٹٹولے۔ آیا روزہ رکھنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، معمولی سی بیماری ہے یا تکلیف ہے یا دوائیں کھانے کی وجہ سے بندہ جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ روزہ رکھے، اور خاص کر وہ لوگ جن کو قضا کرنا بڑا بھاری ہے، جی ہاں، قضا کرنا ممکن نہیں ہے، چھوٹ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ تو روزہ رکھ لیں۔ یا پھر اگر ایسا بندہ ہے جس کو تکلیف تو نہیں ہے لیکن روزہ مطلب نقصان تو نہیں ہے لیکن روزے سے تکلیف ہونے والی ہے، تب بھی اس بندے کو اسلام یہی کہتا ہے کہ بھئی تم ابھی مت رکھو، بعد میں رکھو۔ اور جس کے لیے تکلیف بھی ہے، نقصان بھی ہے، تو ایسا بندے کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ اس کی طرف سے رخصتیں ملی ہیں بوقت ضرورت، جہاں کہیں ہمارے لیے ضروری ہے ہم اس کو استعمال کریں اور خواہ اپنے آپ کو تکلیف میں یا تکلف میں نہ ڈالیں۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔ تو ناظرین آج کے لیے اسی پر بس کرتے ہیں، ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں، آپ کے ویڈیوز الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد، کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم، بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں۔